انتہا کے بعد، نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، قتل حسین اس میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے محترم اساتذہ کرام و مہمانان گرامی اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل ہوئی ہے وہ ہے سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں اپنی تقریر کو سامعین محترم، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا، طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کا ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ حاضرین جلسہ، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھیر گیا، ہر شے جم اٹھی، پہاڑ اشجار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ سامعین محترم، حضور ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنیے نو انسان کے لیے رحمت بن کر آئے، بنیے نو انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ وہی نبی تھے جن کی امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء کو تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اس آقا نامدار کی غلامی نصیب ہوئی جن کی خواہش ہر نبی کو تھی۔ کیوں نہ ہوئی روز محشر وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ بس سامعین محترم، میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ دنیا میں محبت کی ضرورت تو پڑے گی، دنیا میں محبت کی ضرورت تو پڑے گی، زندہ ہے تو شفقت کی ضرورت تو پڑے گی، جھکتے نہیں جو احمد مختار کے در پر، جھکتے نہیں جو احمد مختار کے در پر، محشر میں شفاعت کی ضرورت تو پڑے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔